الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأن لیس للإنسان الا ما سعى سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. Ramadan is a month in which people, all of us, we're obsessed with change. رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ چیزیں چینج کرتے ہیں جس کے رزلٹ میں کچھ چیزیں ہم اپنے بارے میں چینج کرتے ہیں. And the entire game plan actually is to understand that what that change is and how do we sustain that change. کہ وہ جو کچھ ہم اپنی زندگی میں اس مہینے میں اس کی تیاری میں اس کے دوران بدلتے ہیں اس میں سے کتنا پرسنٹ ایسا ہے کہ جس کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں, اس میں سے کتنا پرسنٹ ویزیبل ہے, اس میں سے کتنا پرسنٹ ایسا ہے کہ جس کو ایکچولی ہم انٹرنلائز کرتے ہیں. یعنی ہم ان 30 دنوں میں یہ پریکٹس کرتے 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 وہ چیز ہماری جو ہے نا انٹرنل اسٹیٹ بن جاتی ہے. اینڈ دیٹ از ریئلی واٹ me and you have to really now start worrying about, because we've reached the middle of this month. Like most of us have witnessed 15 blessed days of Ramadan, and hum is mahine ke beech mein aa gaye hain, and it is going to actually show us ki agar hum abhi bhi isko seriously nahi le pa rahe to then there is something seriously wrong with us. Now ajeeb baat ye hai ki sahaba کرام رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ کس سطح سے چینج ہوا کرتے تھے, کیا جو ہے ان کا ایمان تھا, وہ کیسے چیزوں کو دیکھا کرتے تھے. اٹس جسٹ عجیب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کیا پیشن کے ساتھ بھرا ہوا تھا, رائٹ. اینڈ بیکاز آئی ہیو جسٹ کم بیک فرام عمرہ اینڈ آئی واز سیئنگ ٹو دا برادرز ہو ور دیئر ود می دیٹ وین یو وزٹ دیز پلیسز یو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ اسٹوریز اینڈ نیمز دیٹ یو ہرڈ ان ہسٹری, دے آلموسٹ ٹرن انٹو ریالٹی. سو دیر از اے کمپینین بائی دا نیم آف سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ. Sa'd ibn Khaythama is one of the younger companions and in fact he is one of the first few people, یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اسلام کی دعوت یعنی مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی تھی. اینڈ ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے ایکچولی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے نبی 2 گھروں میں رہے تھے, ایک کلثوم بن حزم کا گھر تھا اور ایک سعد ابن خیثمہ کا گھر تھا. اینڈ آج جو قباء کی مسجد ہے اس کا ایک میناریٹ جو ہے ایکسٹینشن میں وہ سعد بن خیثمہ کے گھر کے اوپر آ چکا ہوا ہے. تو ان کی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں محبت تھی. تو جب بدر کی جنگ کا وقت آتا ہے تو ان کے والد جو خیثمہ ہیں وہ اس وقت تک کنورٹ ہو چکے ہوئے تھے, رائٹ. ہی ہیڈ آلسو کنورٹیڈ اینڈ خیثمہ گوز ٹو سعد اینڈ خیثمہ جو ہے نا سعد کو کہہ رہے ہیں کہ سعد ہم دونوں میں سے کسی ایک کو جانا ہے اس جنگ کے لیے, تو اٹ از بیٹر کہ تم مجھے جانے دو, رائٹ. آئی ایم یور فادر, لیٹ می گو. اینڈ سعد کہتے ہیں کہ مائی فادر, اینڈ آئی ایم پیرافریزنگ, رائٹ, اس طرح کی بات کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں آپ کو جانے دیتا اگر اس کانورسیشن میں جو سٹیکس ہیں نا ان کا تعلق جنت سے نہ ہوتا. تو دیر از نو وے آئی ایم لیٹنگ یو گو, رائٹ. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کو جانے دوں. تو اب باپ اور بیٹے میں بحث کس بات کی ہو رہی ہے کہ کون جا کر شہید ہوگا, کون دین کے لیے قربانی دے گا, کون اپنی اس چینج پہ سچا کھڑا ہوگا. اینڈ دس از ٹو اے ڈگری کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی لاٹس ڈرا کرتے ہیں, جیسے آپ آج پرچیاں نہیں لگاتے, ٹھیک ہے. جسٹ امیجن کہ شہادت کے لیے باپ اور بیٹا جو ہے وہ لاٹس ڈرا کر رہے ہیں. یا مجھے اور آپ کو اگر کوئی گھر میں کہتے نا کہ یار بیٹے آج گھر پہ کام ہے تو تراویح جو ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں یا تم چلے جاؤ, تو مجھے آپ کو پتا ہے ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ کوئی اور ہی چلا جائے تو بہتر ہے. اینڈ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ جہاد فی سبیل اللہ. اینڈ اللہ کی شان دیکھو کہ حضرت سعد کا نام آ جاتا ہے. اینڈ بدر میں جو 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں ان میں سے ایک سعد بن خیثمہ ہے, رائٹ, ایک سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اینڈ جب ان کی والد کو پتہ چلتا ہے تو دے سے رادر دین مورننگ, اوبیسلی تکلیف تو ہوتی ہے, وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر خیثمہ کو یعنی سعد کے والد کو بھی یہ موقع ملتا تو وہ سعد جیسی بہادری جو ہے نا ان کو دکھائیں گے. اینڈ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ احد کی جنگ میں خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت کرتے ہیں اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو
یہ کہانی بتانے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ ایکچولی آپ اور میں یہ سوچیں کہ ہم اس اسٹیٹ کو کیسے اپنے اندر انٹرنلائز کریں گے، رائٹ؟ کیا ایسی چیز ہے جو آج ہم سے نہیں ہو رہی، رائٹ، جس کی وجہ سے ہم اسینشلی جو ہے نا پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم سے وہ چیز نہیں ہو رہی، کہ ہم کیوں چینج نہیں ہو پاتے؟ اینڈ اس کا تعلق صرف ایک چیز سے ہے جو ایکچولی جانے سے پہلے بھی میں آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا، کہ ہم قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اینڈ یو نو، قربانی وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کے عوض جو دینا ہے نا، وہ کسی اور چیز کے عوض نہیں ہو سکتا، کسی اور چیز کے عوض وہ نہیں مل سکتا آپ کو۔ وی جسٹ ہیو ٹو لرن ٹو سیکریفائس۔ اینڈ قربانی مال کی ہے، وقت کی ہے، جان کی ہے، آپ کی کمفرٹ زون کی ہے، آپ کی فیملی کی ہے، آپ کے کیریئر کی ہے، لٹرلی ہر چیز کی قربانی، جس کو آج آپ کو ایکسٹریم کر کے پیکج کہا جاتا ہے، رائٹ، اس کی قربانی اللہ مانگ رہے ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سیرت بھری پڑی ہے قربانی سے۔ اب مکے کی ہی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا ٹرائی اور ٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ ہر ٹرائل اور ٹیسٹ ایکچولی قربانی کا ہے، بٹ میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک وہ قربانی ہوتی ہے جو انسان کی ذات کے اوپر آتی ہے، ایک وہ قربانی ہوتی ہے جو انسان کے بیلاوڈ ونس کے اوپر آتی ہے، بچوں پہ، گھر والوں پہ۔ اینڈ واللہ دوز ہو آر سٹنگ انڈرسٹینڈ کہ بچوں کی قربانی، اپنے گھر والوں کی قربانی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ all of you sitting here, the men sitting here would rather die، ٹھیک ہے، دین کہ آپ کی اولاد کو، آپ کی اس کو کوئی کچھ کہے۔ اینڈ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے کہ بی بی ہاجرہ کو جو ہے ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے آ جائے جہاں کچھ بھی نہیں، اینڈ وہ واقعہ سب کو پتا ہے، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈو ون پوائنٹ اوور دیئر۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلتے ہیں، عراق سے چلتے ہیں، طویل سفر کر کر جو ہے اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں کوئی یعنی کچھ حیات ہے ہی نہیں، پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اینڈ ان دا مڈل آف دا ڈیزرٹ جہاں بیت اللہ ہے، وہاں بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اینڈ بی بی ہاجرہ کے پاس بیبی اسماعیل ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ اینڈ اتنی اجازت نہیں دے رہے اللہ کہ اس کو سمجھا کے چلے جاؤ کہ کیا ہو رہا ہے، اس کو بتا دو کہ یہ میرا حکم ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو جب وہ ان کو اتار کے واپس جاتے ہیں تو بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے، اینڈ ابراہیم جو ہے وہ خاموش ہیں اللہ کے حکم کے آگے، انٹل ہاجرہ جو ہے ان کو خود احساس ہوتا ہے اور وہ پوچھتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم جیسے ہی نوڈز ود دی آئی، کہ ایک اشارہ کرتے ہیں جس سے بی بی ہاجرہ کو جو ہے نا اچانک تسلی ہو جاتی ہے، ایک پرسپیکٹو فلپ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے لیے جو ہے نا قربانی دینے کو تیار تھے۔ مائنڈ سیٹ کلیئر تھا کہ ہم نے دین کے لیے ہر چیز کو گوا دینا ہے۔ بٹ کبھی نا ہم جملے سنتے ہیں، بٹ جب ان کو لیو کرنا پڑتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اینڈ آپ سوچیں کہ بی بی ہاجرہ، آپ کو کتابوں میں کیا ملے گا کہ اس موقع پہ فرماتی ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابھی گو بیک ان ٹائم اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ابھی صرف خاوند کے جانے کا جو ہے نا انہوں نے وٹنس کیا ہے معاملہ، اینڈ شی از پرہیپس ہوپ فل کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ میرے ساتھ کچھ بہتری کریں گے۔ اینڈ ابراہیم چلے جاتے ہیں، اینڈ امیجن شی از ان دا مڈل آف دس پلیس جہاں کچھ بھی نہیں، شی ڈزنٹ ایون نو کہ کیا کرنا ہے۔ پرہیپس ان کو لیکن ایک ریئلائزیشن ہے کہ مجھے کسی طرح اپنے بچے کے ساتھ سروائیو کرنا ہے۔ اینڈ چند دن گزرتے ہیں تو جو کھانا، جو چند کھجوریں اور جو پانی ان کے پاس تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اینڈ ماں خود اب بھوک برداشت کر رہی ہے پر بچے کو دودھ پلا رہی ہے سینے سے۔ اینڈ کچھ اور دن گزرتے ہیں تو ماں کا دودھ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اور وقت گزرتا ہے تو بچے کو جب کھانا نہ ملے تو وہ چیختا ہے، وہ روتا ہے، we've seen this, right؟ جب اور وقت گزرتا ہے تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے، they say that actually اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا ان کی آواز بھی نکلنا بند ہو جاتی ہے۔ He cannot even sort of create that noise, the weakness is so tremendous. And this is when Bibi Hajra knows she has to try, right? اینڈ وہ اٹھتی ہیں اینڈ وہ اب دوڑنے لگی ہیں۔ بٹ اس دوڑ سے پہلے نا میں آپ کو ایک بات ریئلائز کرانا چاہتا ہوں۔ Who is Hajar? Who is Hajra till this point? She is a black woman, and remember racism has always existed in society. She was sold as a slave multiple times. Then finally مصر کے بادشاہ نے سارا کو ہاجرہ گفٹ میں دی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام نے جن سے جو ہے نا نکاح کر لیا۔
تو ان کا کوئی یعنی اسٹیٹس نہیں تھا دنیا کی سینس میں. اور اس نکاح میں جہاں خوشی ہونی چاہیے تھی وہاں امتحان کیا آ جاتا ہے کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے ان کو ایک الگ ملک میں, ایک الگ جگہ پہ, ایک الگ وادی میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد اب وہ کیا دیکھ رہی ہیں کہ لٹرلی جو اولاد کی نعمت تھی اس کو اپنے ہاتھوں کے سامنے مرتا دیکھ رہی ہیں. اینڈ دن گزر چکے ہیں نا, کئی دن ہو چکے ہیں کہ کوئی اللہ کی مدد آتی نظر نہیں آ رہی. اینڈ دس از وین شی ڈیسائڈس ٹو گیٹ اپ اینڈ رن, کہ وہ صفا کی طرف جاتی ہیں اور مروہ کی طرف جاتی ہیں کہ یہ دونوں پہاڑ جو ہیں اس ویلی میں آپ کو باہر کا سارا کچھ بتاتے ہیں. اینڈ ان کا جو بھاگنا ہے وہ اس ڈیسپریشن میں ہے کہ شاید جب میں پہاڑ کے اس طرف پہنچوں تو مجھے کوئی زندگی کے آثار نظر آئے, کچھ پانی نظر آئے, کوئی قافلہ جاتا ہوا نظر آئے جس کو میں منت کروں کہ مجھے کچھ دے دو, کہ میرا بچہ مر رہا ہے. اینڈ وہ جو بیچ میں آج ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں میلین اصغرین ہے جہاں تیز بھاگتے ہیں, وہ حصہ تھا جہاں ان کو بچہ نظر آنا بھی بند ہو جاتا ہے, آواز تو آلریڈی بند ہو چکی ہوئی تھی, رائٹ. اور آپ دیکھو کہ ان کے اس بھاگنے کو, تو آئی وانٹ یو ٹو ناؤ گو بیک اینڈ تھنک کہ اف یو ور ان دا پلیس آف حاجر, رائٹ, what would she be thinking? Because stories جن کا آپ کو اینڈ پتا ہو نا کہ جی یہ تو صحیح ہو جائے گی, زمزم نکل آئے گا, یہ تاریخ میں کہیں نہیں ہوا تھا. وہ بھاگ رہی ہیں and understand what is going on in her head, یعنی what is she thinking as a mother, and ہمیں پتا ہے ماں کی محبت اور ماں کی تکلیف کیا ہوتی ہے. What is going on in her head as a woman, right, as a عبد of Allah سبحانہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے, why put me through this test? But what is essential in this is کہ وہ اس قربانی سے ڈرتی نہیں ہے اور وہ ہمت نہیں چھوڑتی. You know, the scholars say کہ یہ جو ہم صفا اور مروہ میں بھاگتے ہیں نا, یہ اس کی ایسنس ایکچولی یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کے اندر ایک خوبصورتی, ہم تو فکر کہتے ہیں نا کہ عمرہ مکمل نہیں ہوتا, وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمارا دین کوشش کا دین ہے اور اس کوشش کی پیچھے قربانی ہے. بی بی ہاجرہ وہاں پڑی رہ سکتی ہیں اینڈ شی ہیڈ آل دا رائٹ ٹو سے کہ یو نو میں کیا کر سکتی ہوں, آئی ٹرائیڈ ایوری تھنگ, آئی مین I didn't cause this to happen, یہ میری غلطی نہیں ہے. But she got up and did whatever was in her capacity. And اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا وہ اٹھنا اتنا پسند آتا ہے, وہ بھاگنا اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے بعد سے جو شخص آج تک روئے زمین پہ آیا ہے وہ بی بی ہاجرہ کے قدموں پہ قدم رکھ کر بھاگتا ہے. ہمارے نبی بھاگے ہیں, صحابہ کرام بھاگے ہیں, بڑے بڑے علماء, اولیاء, سلف سب بھاگے ہیں. اینڈ دین دے سے another عجیب تھنگ کہ مقصد کیا تھا بھاگنے کا. یہ تو آج ہم پھر اس کو فک بنا دیتے نا. مقصد یہ تھا کہ ان کو اپنے بچے کے لیے پانی چاہیے, تو اللہ رب العزت پانی سبب کے اعتبار سے ان کے بھاگنے کی وجہ سے نہیں دیتے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب وہ بھاگتی ہیں کچھ چوتھے پانچویں چکر پہ اچانک ان کو مروہ پہ یا صفا پہ کوئی قافلہ نظر آ جاتا اور وہ اس قافلے سے پانی مانگتی اور وہ قافلہ آ کے ان کی مدد کر دیتا اور پھر کوئی وہ قافلہ وہیں سیٹل ہو جاتا. تو اللہ رب العزت ایک عجیب زبردست چیز دکھا رہے تھے کہ میری بندی تم بھاگو گی ایک طرف, ٹھیک ہے, اینڈ میں اس کے برخلاف جو ہے, ٹھیک ہے, تمہیں عطا کروں گا ایک ایسی جگہ سے جو تم نے سوچا بھی نہیں کہ جدھر اسماعیل پیر مار رہے ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ جو ہے نا پھوٹے گا. تو اس کا تو بھاگنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اینڈ یہ ایگزیکٹلی میری اور آپ کی زندگی میں یہ آفر ہے. آج سوال یہ کہ کیا ہم دین کے لیے بھاگنے کو تیار ہیں یا نہیں, ہم رمضان میں وہ کوشش کرنے کو تیار ہیں یا نہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو تھنک کہ رزلٹ کیسے آئے گا, ہم کیسے بدلیں گے, معاشرہ کیسے بدلے گا, چینج کیسے پاسبل ہوگی. میری آپ کی پرابلم یہ ہے ہم بھاگنے کو ہی تیار نہیں, ہم کھڑے ہی نہیں ہوتے. ہمارے اس سے پہلے جو ہے نا 100 سوال ہیں. وہ چھوٹے بچوں کو آپ کام کہیں نا کہ بیٹے پانی لا دو, تو وہ بنی اسرائیل کی طرح سوال پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کتنا لے کے آؤں, ٹھنڈا یا گرم, ٹھیک ہے, ابھی چاہیے, ٹھیک ہے, کہاں سے لاؤں. تو لٹرلی آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہزاروں اپرچونیٹیز ہیں دین کی, خدمت کی, کتنی ساری چیزوں کی, اینڈ ہم ان میں سے کسی کو اویل نہیں کرتے, رائٹ, اینڈ دین وی جسٹیفائی دس ون. So understand the fact, brothers and sisters, that we are coming to the end of a magnificent month. Why do I say end? Because half of it is past, right?
اس کے بعد جو ہے نا we're now tilting towards the side جہاں میجورٹی رمضان جو ہے already گزر چکا ہے. Those who've been praying تراویح here, ٹھیک ہے, تو وہ تراویح ختم نہیں ہو جاتی قرآن ختم ہونے سے, but just so that وہ سے کہ لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک ڈپ آتا ہے سیریسنس میں بھی جب آپ پہلا ختم قرآن اٹینڈ کر لیتے ہیں. یا یو آر کمنگ ٹو دی اینڈ آف دیٹ, 3-4 دن میں یہ بھی ہو جائے گا. یو آر کمنگ ٹو دی اینڈ آف شیطان بینگ چینجڈ اپ. یو آر کمنگ ٹو دی اینڈ آف آور اون قرآنک ریسیٹیشنز. اینڈ انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کہ یہ سب اینڈ مجھے اور آپ کو ایک اور ریئلائزیشن دلواتا ہے کہ اس دنیا نے بھی اسی طرح اینڈ ہو جانا ہے. Everything in this dunya has to end. And جس طرح انسان سوچے نا کہ واقعی یار رمضان ابھی کل تو آیا تھا and we're past more than 50%, تو یہ کیسے گزرے گا پتہ نہیں چلے گا. زندگی بالکل اسی طرح گزر جائے گی کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا. And we have to sort of decide to change before that. And we have to sort of sacrifice before that. جتنی قربانی دے سکتے ہو اس میں چبھے گی وہ قربانی, مشکل ہوگا, اٹھنا پڑے گا, کبھی تکلیف ہوگی, کبھی لوگ کہیں گے اتنا ایکسٹریم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا لوگ کہہ رہے ہیں نا ایکسٹریم نہیں ہونا, اتنا ایکسٹریم ہونا ہے. واللہ جتنا لوگ کہہ رہے ہیں نا نہیں ہونا, اتنا ایکسٹریم ہونا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا ادا کرتے ہیں. ہاں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے, ٹھیک ہے, کام سے وہ نہیں کرنی, ماں باپ کو خیال رکھنا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی آف دیٹ, بٹ وی ہیو ٹو بی ایکسٹریم ٹو بی ایبل ٹو چینج. Yeah, this conversation of balance was not something that happened in the Sahaba per se. The Sahaba were intense in their passion for deen, intense in sacrificing for deen. Yeah, اتنی intense تھے وہ کہ جس کا کوئی جو ہے نا مثال نہیں ملتی. You want to talk about this? I'll just end with this actually. Abu Bakr رضی اللہ تعالی عنہ is an extreme man. In terms of what he gave for the deen, is an extreme man. And I think ابھی ہم سیرت بھی پڑھا رہے تھے کچھ عرصہ پہلے, تو میں یہ واقعہ جب میں نے پہلی دفعہ سنا تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوا کہ آپ اس کو نا ہمارے ماڈرن سیکولر فریم ورک میں ڈالیں کہ جب ابو بکر ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو کیا کیا نہیں دیا ابو بکر نے اپنا, کہ بچے خدمت میں لگے, حضرت اسماء اپنی زندگی رسک کر کے روز کھانا دینے آ رہی ہے, جوان بچی ہے نا. عبد الرحمن جو ہے وہ پورا دن سپائی کرتے رہتے ہیں, پھر آگے خبر دیتے ہیں. عمر ابن فویرہ جو جانور لے کے نا ٹریکس کو کور کر رہا ہے. عبداللہ بن عریکت کو ہائر کیا ہوا ہے گائیڈ کے لیے, سواریاں ابو بکر نے خریدی ہوئی ہیں. اینڈ اپنی فیملی کو, اپنی بچوں کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. Can you see extreme things over here? But then what is best, right? That they mention that جب ابو بکر چلے جاتے ہیں تو گھر میں جو مال تھا نا, تو ہمیں تو وہ واقعہ پتا ہے نا کہ ابو بکر اپنا تبوک میں سارا مال دیتے ہیں. ابو بکر واز آلویز ڈوئنگ دس آئی تھنک. جو مال تھا نا وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. دے یوز ٹو ہیو جار جس میں مال تھا, وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں ان دس نوشن کہ شاید کوئی چیز جو ہے راستے میں ضرورت پڑ جائے, شاید کسی سے نیگوشیٹ کرنا پڑ جائے, کوئی چیز وہ ہو جائے. وین یو آر ٹریولنگ, جو تھوڑے سے ذرا وہ ہوتے ہیں نا پرٹیکولر, تو آپ جو کچھ ہو رہا بدنے کا بس نہیں چلتا کہ سامان میں ڈال لوں کہ یہ بھی استعمال ہو جائے گا. دیٹ واز ابو بکرز لو فار دا پروفیٹ. تو ابو قحافہ جو ابو بکر کے والد ہیں, وہ جب پیچھے سے آتے ہیں, ہی ہیڈ ناٹ کنورٹڈ ٹو اے مسلم بائی دس ٹائم, رائٹ, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, مشکل تھا ان کے لیے. وہ پیچھے سے آتے ہیں اینڈ جس جار میں وہ پیسے رکھا کرتے تھے نا, ٹھیک ہے, وہ بیسیکلی طنز کرتے ہیں ابو بکر کی بیٹیوں کو, اسماء کو, کہ what did your father leave you, because he was seeing کہ یہ کیا ایکسٹریمزم ہے, رائٹ. تو حضرت اسماء کی آپ حکمت دیکھیں, رائٹ, کہ وہ اس جار کو جو ہے نا کپڑے سے لپیٹتی ہیں, کور کر دیتی ہیں, اینڈ اس جار کے اندر پتھر ڈال دیتی ہیں. اینڈ دین she shakes the jar and says to the grandfather کہ یہ دیکھو there is money inside, کہ don't think کہ ابو بکر کو چھوڑ کے نہیں گئے, وہ ہمارے لیے کچھ پیسے چھوڑ کے گئے. And she said, Wallahi, there was nothing that we had. Now think about it. کہ wouldn't we say کہ نہیں ابو بکر کو کچھ چھوڑ جانا چاہیے تھا اپنی بیٹیوں کے لیے, تھوڑا سا تو بچا کے چلے جاتے. So, it's easy quoting people like Abu Bakr
اینڈ دین ریئلائزنگ دیٹ میری آپ کی زندگی جو ہے نا ان کے 0.1% کو بھی جانے کو تیار نہیں، ہم کھڑے ہونے کو بھی تیار نہیں۔ سو رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس لیے دیتے ہیں کہ as you listen to these words, because every one of us does a different tashri. Whatever you are thinking کہ ہاں یہ مجھے کر لینا چاہیے، اس چیز go home tonight and do that. اس چیز کا ارادہ کریں، اس گناہ سے توبہ کریں، اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کریں، جو فیصلہ کرنا ہے کریں۔ If you are earning haram income, give it up. If you have a wrong career, change it. Right? Whatever has to be done, you have to do it. If you are shy to amal on the sunnah of the Prophet, this is the night that you do it. Yeah. کچھ بھی نہیں ہوگا. We just have to try harder. And واللہ بس اللہ کو وہ کوشش چاہیے، اور اس کوشش میں اللہ نے وعدہ کیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ میرے راستے میں میری طرف آنے کے لیے، میرے دین کے لیے کوشش کریں گے، ہم ضرور بضرور ان کو ہدایت دیں گے۔ آیت کو ایسے سمجھو کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم کوشش کر رہے ہوگے نا، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تمہارا رزلٹ نہیں، تمہاری کوشش، تمہاری فکر، تمہاری سوچ ہمیں اتنی پیاری ہے، اتنی عزیز ہے۔ تم جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، قادر بھی ہے، رزاق بھی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے سب عطا کروں گا، میرے بندے تو میری طرف کوشش تو کر۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے رمضان المبارک کے جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے ایام معدودات، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہم سے پہلے ہاف آف رمضان میں غفلت ہوئی ہے، اللہ ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم اس سے رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ایک سچی توبہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الغفار، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم آدھے سے زیادہ رمضان گزار چکے ہیں، میرے مالک ہمیں حقیقی معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے اندر سے سستی کو غائب کر دیجئے، ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین کا جذبہ، دین کا شوق، دین کے لیے قربانی والا راستہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں اپنی جان، مال، وقت لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہم بدلنا چاہتے ہیں، اللہ ہم اچھے ہونا چاہتے ہیں، ہم تیرے دین کے سپاہی بننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس ارادے کے لیے قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ہمیں قبول کر لیجئے۔ اے اللہ قبول کر لیجئے۔ رب کریم جس نے جو نیک تمنائیں کی، جو دعائیں مانگی، اے اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ رمضان کے باقی دنوں کو پچھلے دنوں سے بہتر بنائیے۔ لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائیے، اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، تمام کو ان دعاؤں میں شرکت اور حصہ نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔